افریقہ میں میرے جہاں بنا لو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، پریشان ہو، صادق محمد کے پاس یا رسول اللہ میرا بھائی بصرہ چلا گیا، مجھے لگتا نہیں ہے وہ واپس آئے گا، وہیں پہ مرے گا۔ امام نے فرمایا مسکرا کے تو کیا ہوا؟ کہا مولا میری ملاقات پرواہ نہیں ہے، وعدِ سلام میں ملاقات ہوگی۔ جو ہے ما من مؤمن یموت فی المشرق والمغرب الا حشر اللہ وعدِ سلام۔ تمہارا بھائی بسے میرے مشرق میں مغرب میں، خدا تمام ارواح کو علی کے دسترخوان پر جمع کرتے ہیں، وہاں جی بھر کے ملو، گلے لگاؤ، ملاقات ہوگی۔ محمد و آل محمد۔ زمین کی اہمیت ہے، اسی لیے آپ زمین کی اہمیت نہ ہوتی تو امام بارگاہ کیوں بناتے، مسجد کیوں بناتے؟ مسجد کوفہ، نجف اشرف، خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، مسجد سہلہ۔ لیکن آج میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیپٹل کی تبدیلی ہے۔ اسلام جب پورے دنیا میں نافذ ہوگا تو کیپٹل مدینہ نہیں ہوگا، مکہ نہیں ہوگا، کیپٹل آف اسلام مسجد کوفہ ہوگا، محراب علی ہوگی، اور ممبر علی جب ابی طالب پر علی کا بیٹا نماز پڑھیں گے 1000 دروازہ مسجد کوفہ پر ہوگا، یہاں سے عدل الہی نافذ ہوں گے۔ تو امام نے فرمایا خدا چاہتا ہے علی کا پرم رکھنے کے لیے محمد کے دین جب تمام ادیان پر غالب آئیں گے، نظام عدل الہی قائم ہوگا، زمین عدل سے بھرے گا، ظلم ختم ہوگا، توحید ہی توحید ہوگا، تو اس وقت علی کے امام زمان کا ممبر وہی ممبر ہوگا جس پر علی نے خطبہ دیا۔ اسی لیے آپ سے کہتے ہیں زیارت پہ جاؤ، کوفہ جائے۔ ایک شخص آیا مولا علی کی خدمت میں، مولا مجھے بیت المقدس جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ کہا عبادت کرنے۔ کہا یہ کیا ہے پھر؟ کہا یہ کوفہ ہے۔ کہا تمہیں علم ہے کوفے کی عبادت کا ثواب کیا ہے؟ 100 برابر بیت المقدس کا ثواب ہے۔ جو تم نے بیت المقدس جانے کے لیے پیسہ جمع کر ادھر باندھ دو، تقسیم کرو، کھاؤ، بیٹھو علی کے پاس۔ یا امیر المومنین کیا ثواب ہے؟ واجب نماز جماعت پڑھو مسجد کوفہ میں، پر رکعت پر خدا حج دے گا۔ صبح کی 2 رکعت پر 2 حج، دوپہر کو 8 حج، مغرب کو 3 اور 4 7 حج۔ آپ کو اتنے ہر رکعت پر حج ملے گا۔ یہ مسجد کوفہ کی اہمیت ہے۔ اور ہر مستحبی نماز پہ عمرہ ملے گا۔ جو آپ مسجد کوفہ نہیں گئے ان کو تو نہیں معلوم، جو گئے مسجد کوفہ میں سب سے پہلا دروازہ تھا باب صعبان، جو رات کو میں نے بیان کیا، وازدہا جہاں سے علی کے لیے جن کا بڑا سردار گزر گیا اس کا نام، اور معاویہ کی بڑی کوشش کہا جائے، اس کو برا لگا کہ لوگ باب صعبان علی کے فضائل میں اتنے بڑے ہاتھی باندھ رکھا 15-20 سال، لیکن کسی نے بھی باب فیل نہیں کہا۔ قانون اللہ کا اور ہے، بندوں کا اور ہے۔ نعرہ حیدری۔ مسجد کوفہ کربلا یہیں سے پتہ چلتا ہے۔ امام زمان کا جو محراب ہے وہ مسجد کوفہ میں ہوگا، اور نماز جماعت کی آخری صف۔ آپ کی کیا تمنا ہے دنیا میں؟ کیا تمنا ہے؟ پورے دنیا کے انبیاء کی ایک تمنا ہے، ایک تمنا۔ ساری تمنائیں سسٹم چلانے کے لیے ہے، کوئی بڑا مقصد نہیں ہے۔ شادی چھوٹا مقصد ہے، بچہ چھوٹا مقصد ہے، مال دولت چھوٹا مقصد ہے، زندگی کرنے کے لیے بیوی کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے۔ مقصد تمہارا کیا ہے؟ مقصد زہرا کے بیٹے کا انتظار ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ امام زمان کا انتظار ہے۔ جب وہ مسجد کوفہ میں رسول اللہ کی ارمان ہے دنیا عدل و انصاف سے پر ہو جائے، امریکہ نہیں رہے گا، اسرائیل نہیں رہے گا، چین نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا، محمد کا پرچم بلند رہے گا، اور دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا۔ اتنا عدل و انصاف بن جائے گا۔ اس کا کیپٹل مسجد کوفہ ہے۔
امام زمان مکے سے قیام کریں گے لیکن ٹھہریں گے نہیں، مدینے سے نکلیں گے ٹھہریں گے نہیں، اپنے لشکر لے کے خراسان کے لشکر کے ساتھ ٹھہریں گے مسجد کوفہ میں۔ اسی لیے مسجد کوفہ میں حیدر کرار اسی محراب میں شہید ہوئے۔ کوفہ معمولی سرزمین نہیں ہے، مسجد کوفہ نجف اور کربلا۔ مسجد کوفہ جبریل نے پیغمبر سے فرمایا یا رسول اللہ، آدم کی خلقت سے پہلے 40 مرتبہ فرشتے مسجد کوفہ بناتے اور ہوا خرابتے ہوئے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مسجد کوفہ بہت پرانی مسجد ہے، درود ہے محمد و آل محمد ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت، مسجد کوفہ کا نام قرآن میں ہے جی ہاں، والتین والزیتون والطور سینا۔ یہاں پہ طور سینا سے مراد مسجد کوفہ ہے۔ طور سینا دو قسم کا ہے، ایک وہ طور جس میں فلسطین میں حضرت موسیٰ نے خدا سے مناجات کی، ایک وہ طور جو مسجد کوفہ میں صافی صفا کے محراب میں ہے، یہ بھی موسیٰ کا مینار ہے۔ طور ہر اس جگہ کا نام ہے جہاں سے کلیم اللہ نے گفتگو کی۔ کلیم اللہ نے ایک جگہ پر گفتگو نہیں کی، جہاں خدا سے بات کی وہ طور ہے۔ ایک طور فلسطین میں ہے، ایک طور کوفہ میں ہے۔ اسی لئے حیدر کرار علیہ آلاف التحیت والثنا مسجد کوفہ کی اسی طور کی جگہ پر جا کر جہاں اس وقت صافی صفا دفن ہے، وہاں پہ ایک محراب ہے جس پر یہ حدیث وسائل شیعہ سے لکھا ہے، ھذا مقام ابراہیم، ھذا مقام موسیٰ، ھذا مقام عیسیٰ، ھذا مقام علی بن ابی طالب۔ یہ وہ جگہ محراب ہے جس پر ہر نبی نے نماز پڑھی اور آخری نماز علی بن ابی طالب نے انجام دی۔ آ جائے مسجد کوفہ کے بعد اب کربلا ہے۔ کربلا نجف، کربلا نے امام حسین نے کربلا کا انتخاب کیا۔ کربلا، نجف، مسجد کوفہ، مسجد سہلا۔ اچھا ایک مسجد رہ گئی جس کا نام مسجد سہلا ہے، تیار ہے سننے کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کے درود بھیجے محمد آل محمد پہ۔ اپنی حاجت روائی کے لیے بلند آواز سے درود بھیجے محمد آل۔ آج 7 محرم کے دن میں نے اس موضوع کو اس لیے چھیڑا کہ پتہ چل جائے حسین کے ظاہرین کا ثواب کتنا ہے۔ مسجد کوفہ میں 1 رکعت نماز پڑھنا کتنا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، میں ایک سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، پہلے ہی معافی مانگتا ہوں۔ ادھر ادھر مکان بنانے کے چکر میں نہ رہو، جاؤ کوفے میں مکان بناؤ، جاؤ ذرا پیسہ جمع کرو، انعام زیدی صاحب پیسہ جمع کرو، گیلانی صاحب ادھر نہ مکان بناؤ جہاں پہ امام صادق نے تمہیں حکم کیا ہے کہ مکان بناؤ۔ کہاں مکان بنانا ہے؟ نجف میں۔ میری خود تمنا ہے اللہ مجھے تھوڑا پیسہ دے۔ بھائی آپ بھی کبھی میرے لیے بھی تو دعا کریں، ساری دعائیں میں آپ کے ایک دعا آج میرے لے کر کے نجف میں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی گھر دے۔ نہیں تھوڑا سا آہستہ آمین کرے گا، مولوی پہ آ کے تو آپ بڑی کنجوس بن جاتے ہیں۔ بلند آواز سے کہ آمین۔ خدایا تمام مومنین کے گھر عنایت فرمائے، تمام مومنات کے گھر عنایت فرمائے۔ اللہ کی زمین کوئی کمی نہیں ہے، مجھے میرے سمیت جتنے بھی مومنین ہیں سب کو خدا نجف میں کر دے۔ کیوں یہ میں نے دعا کی؟ ایک صلوات بھیجے پھر میں اس فلسفہ بیان کروں۔ شمسی صاحب بس کافی ہو گیا، دکان ایک دکان نجف میں لے لے، ایک سونے کا دکان نجف میں لے لے، یہاں پہ آپ نے کافی انویسٹ کیا، ادھر لے لے۔ تیار ہے؟ چھوٹا سا گھر میں مولوی کو دے، آپ نہ رہے تو کسی مولانا کو ہمیں بیٹھنے دے۔ کیوں؟ اس کا فلسفہ سنو، کامل زیارت کی روایت ہے۔ نجف کا نام بانقہ تھا، بانقہ سریانی زبان میں اسے بانقہ کہتے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ اور کیٹو سے بھی بڑا پہاڑ نجف میں تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ کیٹو کچھ بھی نہیں ہے، 8 کلومیٹر، یہ 12 کلومیٹر کا پہاڑ تھا۔ آپ کہیں گے یہ تو کون کہہ رہے ہیں، ابھی تو مولوی یہ کامل زیارت میں ہے۔ نعرہ حیدری، بہت بڑا لمبا پہاڑ، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ۔
جب نوح کے بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، وہ وہی پہاڑ تھا جس پہ اس نے سوچا پانی نہیں آئے گا۔ خدا نے جب نوح کے بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، کشتی میں سوار نہیں ہوگا، اللہ نے ایک دفعہ پہاڑ کی طرف دیکھا، اے پہاڑ کیا نوح کے بیٹے کو تم پناہ دو گے؟ پہاڑ بول نہ سکا، ٹوٹ گیا، جس کے ریزے دریائے نیل تک چلے گئے۔ اس دن سے نجف کہا، نے کہتے ہیں پانی کو، جب کہتے ہیں خشکی کو، خشک شدہ پانی، اس لیے نجف علیہ السلام کے پاس یہ سمندر ہے، پانی ہے۔ یہ نوح کے بیٹے نے جس پہاڑ کا نام دیا، اللہ نے اس پہاڑ کو ہی ختم کیا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ نہیں مجمع ساز نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ آج انشاءاللہ بڑے معلومات آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ بھائی جس جبل کا قرآن نے نام لکھا، کہا میں جبل اور پہاڑ پر پناہ لوں گا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، پھر زلزلہ شروع ہوا۔ جس دن سے وہ پہاڑ گرا، کئی ہزار سال تک نجف میں زلزلہ آیا۔ توجہ، اور ہر رات نہیں گزرتی تھی مگر کوئی نہ کوئی زلزلہ آئے، یا کوئی مرتا تھا، یا دبتا تھا، یا خوف و ہراس میں زیادہ۔ ایک رات آ گئی کہ اس میں زلزلہ نہیں آیا، لوگ خوش ہوئے، گھر سے باہر نکلے، بھئی کیا بات ہے آج زلزلہ نہیں آئے؟ ایک شخص نے کہا آج ایک بہت نورانی شخص اپنے بچے کے ساتھ نجف آئے ہیں۔ جو ہے بھئی نام کیا ہے؟ یقال لہ ابراہیم، نام ابراہیم خلیل ہے۔ چھوٹا شہزادہ بھی ساتھ سے پتہ چلا 104 سال کے بعد یہ سفر ہوا ہے، چونکہ اسماعیل پیدا ہی 100 سال کے بعد ہوئے ہیں۔ جب اسماعیل سال تھے زلزلہ نہیں آیا، خلیل اللہ آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کے خلیل آئے ہیں۔ لوگ سب جمع ہو گئے، ہاتھ ان کو چومنے لگا اور آواز کو مست کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا بڑی خوش قسمتی آپ تشریف لائے، آج رات پھر بیٹھے۔ ایک رات لوگوں نے پھر ابراہیم خلیل کو دعوت دی، اس رات بھی زلزلہ نہیں آیا۔ توجہ، اس کے بعد لوگوں نے ابراہیم سے کہا ایک اللہ کے خلیل ادھر ہی بیٹھیے، جب سے آپ تشریف لائے ہیں زلزلہ ختم ہوا، خوف ختم ہوا۔ ابراہیم خلیل نے فرمایا مجھ سے ایک ہی وعدہ کرو، قیامت تک زلزلہ نہیں آئے گا، ایک وعدہ کرو۔ کیا وعدہ؟ پورے نجف مجھے بھیج دو، یہ میں اس نجف کو خریدنے آیا ہوں، یہ وادی سلام کو خریدنے آیا ہوں۔ یہ تو ہماری ہی ملکیت ہے، لیکن ظاہراً تم لوگ رہتے ہو تو مجھے بھیج دو باقاعدہ سند کے ساتھ۔ کہا کیا کریں گے یہ سارا نجف لے کے؟ پانی تو ہے نہیں۔ کہ تمہیں کیا معلوم محمد کا بستی آنے والے ہیں اور نجف اس کی ملکیت ہے، خدا کا حکم ہے نجف کو پاکیزہ کرو۔ اس سے میں 40,000 درہم سے خرید رہا ہوں، آج کے بعد سے یہ تمہارا نہیں، یہ خلیل اللہ کی ملکیت ہوگی۔ توجہ، انویسٹ کرنے والا سب نجف میں انویسٹ کرو، کوفہ میں کرو، جہاں حدیث موجود ہے شیعہ ادھر جاؤ، یہودیوں سے آگے بڑھو۔ یہودی اس روٹ پر مکان بناتے تھے جہاں محمد آتے تھے، تم اس روٹ پر مکان کھاؤ جہاں صحابہ سے روٹ پر مکان بناؤ، جہاں امام درود ہے محمد والے محمد۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، سمجھو ہے حیدری، اس نعرے پہ آگے نہیں بڑھوں گا، پوری طاقت سے کہ نعرہ حیدری، اس سے بھی بلند آواز سے پورے تیج خان علی کے نام سے منور ہو جائے نعرہ حیدری۔ اب زلزلہ ختم، خلیل اللہ کی ملکیت میں آ گئی، پورا نجف، کوفہ، کربلا سب علی خلیل اللہ کی ملکیت میں آ گئی۔ اس کے بعد مولا علی گئے، کہا کوفہ والو، وہی بانقہ کے اتحاد تھا، کہا یہ میرے جد امجد ابراہیم کی ملکیت ہے، پھر بھی میں تم سے خریدتا ہوں، یہ زمین مجھے دو۔ کہا کتنے میں خریدو گے؟ کہا جتنا قیمت ابراہیم نے دیا ہے، 40,000 درہم میں
پھر ہر امام نے کچھ نہ کچھ رقم دیا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میری خواہش ہے ہمارے چاہنے والے دنیا سے آئے نجف میں تھوڑی سی زمین اپنی ملکیت بناؤ. چونکہ ابراہیم خلیل نے کہا، موسیٰ نے کہا، عیسیٰ نے کہا، ہر نبی نے کہا زمین لو. وجہ کیا ہے؟ 1,25,000 ایسے انسان سر اٹھائیں گے نجف سے جو بغیر حساب جنت میں جائے، بغیر حساب. وہ نبی ہو ولی ہو نجف کی سرزمین میں وادی السلام. آج 1,20,000 ویسے سمجھانے کے لیے کہا ہے. عرب میں عدد 70,000 سے زیادہ نہیں ہے. الفا 70 الفا. آیت اللہ جوادی کہتے ہیں یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے. کسی کو اندازہ نہیں ہے کتنے لاکھ انسان بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اس لیے خدا کا ولی علی رہتے ہیں. نجف میں گھر بناؤ. زیادہ نیچے خان میں انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا انویسٹ وہاں بھی کرو. آپ گھر نہیں لے سکتا تو تھوڑے سے ایک مدرسہ لے لو، ایک کمرہ لے لو، کرائے پہ دو. کیوں؟ یہ مولا فرماتے اس لیے جب کئی لاکھ انسان، لاکھوں انسان سر اٹھائیں گے تو زمین تیری ہو، تیری ملکیت میں ہو اور ثواب تجھے ملے. درود بھیجے محمد و آل محمد. مجھے ایک ریاض دکھاؤ کہ لندن میں گھر بنانے کا ثواب ہو یا پاکستان میں گھر بنانے کا. کوئی روایت دکھاؤ، کوئی روایت دکھاؤ کہ ایران میں گھر بنا ہوا ہو. ایک ہی روایت میرے علم میں نہیں ہے. ہاں زمین پر گھر بنانا علی والوں کے لیے حق ہے. اگر یہ تو مطلب نہیں کہ نجف میں گھر ملے تو کہیں گھر نہ بنائے، لیکن روایت نہیں ہے. زمین کی تمنا ہے کہ میرے اوپر علی والے بیٹھے، نجف میں گھر بنائے. اب وادی السلام نجف اشرف کو کہا جاتا ہے، کربلا کو کہا جاتا ہے. یہ تمام خطہ وادی السلام ہے. یہ ایک حصہ ہے نجف، کوفہ، کربلا. یہ زمین دنیا کی مٹی ہی نہیں ہے. نوح کے طوفان سے پہلے دودھ کی طرح سفید نور چمک دمک زمین تھی، لیکن طوفان کے بعد تھوڑا سا مٹی آ گئی. امام فرماتے ہیں جب قیامت ہوگی اللہ نجف کو، کوفہ کو، کربلا کو اٹھا کر جنت فردوس کے درمیان میں سجائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک دفعہ کربلا جاؤ، جس کے دوسرا جملہ یوں ہوگا ایک دفعہ جنت میں جاؤ. جنت ہے، دنیا میں جنت ہے کربلا. ویسے تو ہر زری ہے امام جنت ہے، اور آسان میں وہ زری جنت ہے. فقط زری، فقط پیغمبر کی جگہ، فقط جنت البقیع، فقط کعبہ. لیکن کربلا میں فقط زری نہیں، 150 کلومیٹر سب جنت ہے، جنت ہے. میں کون سا قسم کھاؤں، اللہ کہوں، باللہ کہوں، اللہ کہوں. آپ کو جو قسم شریک کہنا چاہے میں کھاؤں گا. چلو آپ کے اعتبار میں عباس کے علم کی قسم، وہ جنت ہے. نعرہ حیدری. دنیا کی کوئی زمین جنت نہیں ہے. اگر جنت ہے تو کربلا جنت ہے. اگر جنت ہے تو نجف اشرف جنت ہے، جہاں پہ دائیں آدم سوئے، بائیں نوح سوئے، درمیان میں صالح ہے، ہود نبی ہے، 70,000 انبیاء ہے. فلسطین سے زیادہ کوفہ میں ہے، کعبے سے زیادہ کوفہ میں ہے. آج میں بدعت کہنے والوں کو ان کے حج کو مشکوک قرار دیتا ہوں. کہتے ہیں قبر کی زیارت نہ کرو، بدعت ہے. حرم رسول کو چومنے نہیں دیتے، کہتے بدعت ہے. تو پھر سب سے بڑا بدعت تو تم کہتے ہیں حجر اسماعیل کو گول بنا کے کیوں رکھا ہے. اس بدعت کو بھی ضائع کرو. اس کے اندر حاجرہ ہے، اسماعیل ہے، دو قبر کے درمیان تم چکر لگاتے ہو، تو پھر یہ بڑا بدعت ہے. حاجرہ کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ کہاں ہے؟ حجر اسماعیل میں ہے. حضرت اسماعیل حجر میں ہے. صلوات بھیجے محمد.
بھائی اسی لیے اللہ کے گھر کا بھی طواف کرتا ہے. دو قبر تو ہے, ایک اسماعیل دفن ہے, ایک حاجرہ دفن ہے, لیکن یہ نکال نہیں سکیں گے. یہ راز الہی ہے. جو راز الہی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے ہاتھ کٹ جاتا ہے, نہیں نکال سکتے. اگر وہ نکالنا ہوتا تو ابو طالب کو کب سے نکال چکے ہوتے. ابو طالب کے قبر کی طرف جب بھی انہوں نے بلڈوزر بڑھایا, سانپ اور بچھو آ کر بلڈوزر کو گراؤ میں ڈالا. اتنے چھپاتے میڈیا نے چھپایا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی ہے. ایسے اژدہا آئے ہیں, ایسے مشکلات آئے ہیں, یہ نہ بقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں نہ ابو طالب کے قبر کی طرف. ورنہ جتنا غصہ ہمیں دکھانا تھا اتنا جا کے قبر کو دکھاؤ. قبر تیرے اختیار میں نہیں ہے, جبریل کے اختیار میں ہے. نعرہ حیدری. بھائی سات محرم میں اتنا ہلکا نعرہ, ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. پتہ نہیں آیا, آواز گونجنی چاہیے. علی کا نام اسم اعظم ہے. جہاں جہاں تو یہ نام پہنچے گا وہاں بلائیں دور ہو جائیں گے, ہمسائے کے حقوق کی حفاظت ہو جائیں گے. نعرہ حیدری. محمد و آل محمد. تو ہے روس کا ایک مسیحی بہت بڑا ان کا عالم تھا. وہ جہاں جاتا تھا لوگوں کو مسیحی دین کی طرف بلاتا تھا. اور وہ ایران آیا, صفوی دور کے حکومت کے دور میں ایران آیا, اور اس نے اتنا دین مسیحی کی تبلیغ کی, وہ سب کچھ بتا دیتا تھا. ہاتھ میں کیا ہے, پیچھے کیا ہے, آگے کیا ہے. ہلچل مچا. ایران میں دین مسیحیت کے آنا شروع ہو گیا. اس کی جو ہے شہرت ہو گئی. صفوی بادشاہ نے شیخ بہائی کو خط لکھا, مولوی صاحب کہاں بیٹھے ہو, آئے دربار میں. دین کے لیے خطرہ ہے, شیعہ مذہب کے لیے خطرہ ہے, مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے. شیخ بہائی اصفہان میں رہتے تھے. بادشاہ کے خط پر آیا تو بادشاہ نے کہا خبردار, چھوٹے موٹے سوال نہیں کرنا, یہ سب کچھ بتا دیتا ہے. شیخ بہائی نے کہا پریشان مت ہونا, میں علی بن ابی طالب کی ولایت پر ہوں. نعرہ حیدری. اور جب مسیحی عالم کرسی پر بیٹھ گیا مناظرے کے لیے, اس سے کہا کہ یہ شیعوں کا بڑا عالم ہے. اچھا جی بسم اللہ شروع کریں, آپ شروع کریں. تو ہمارے عالم نے کہا میرا کوئی کوشچن نہیں ہے, سوال نہیں ہے, بس یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. ہاتھوں کو اس طرح کے میرے ہاتھ میں کیا ہے. مت توجہ ہے. نعرہ حیدری. مسیح مولوی حیران ہو گئے. نہ میں توحید نبوت کوئی سوال تمہیں نہیں کروں گا, بولو میرے ہاتھ میں کیا ہے. بادشاہ کا تو رنگ اڑ گیا, یہ بول سکے گا. تو مسیح عالم بڑا حیران رہا. کہا خدا کی قسم پتہ تو چلا ہے ہاتھ میں کیا ہے. مسیح عالم نے کہا پتہ تو چلا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, حیران اس بات پر ہوں وہ چیز آئی کیسے تیرے ہاتھ میں. نعرہ حیدری. کہا کیا پتہ چلا تمہیں, کہ مجھے یہ پتہ ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے. شیخ بہائی سے کہا تیرے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے. میں حیران ہوں تمہیں شیعہ مولوی کے ہاتھ میں یہ مٹی آئی کہاں سے ہے. اب جو ہے شیخ بہائی نے کہا یہی اس بات کی دلیل ہے تیرا مذہب باطل ہے. کہا کیوں, تجھے ابھی تک نہیں معلوم یہ مٹی کہاں پر ہے. وہ حیران ہوا, دنیا میں ہے. دنیا میں ہے, کہاں ہے. جہاں سارا مذہب مٹی پلید ہو گیا, ختم ہو گیا. وہ اسی چکر میں چلا, یہ مٹی کہاں سے آئی. کہا یہ مٹی عراق میں ہے. اگر یہی مٹی عراق میں ہے تو یہی دین حق ہے, یہی دین محمد ہے. میں نے مسیحی کتابوں میں پڑھا ہے جنت کی مٹی جہاں ہو وہاں حسین رہتے ہیں. اگر
شیخ بہائی نے یہ روایت اس کو سنائی. ایھا المسیح وکل اللہ بقبر الحسین 70,000 ملک. تمہیں فقط یہ پتہ چلا یہ مٹی جنت کی ہے، اس کے علاوہ سنو اس قبر پر 70,000 ملائکہ رہتے ہیں. کتنے ہزار؟ بولے کتنے ہزار؟ 70,000 ملائکہ. جب سے زمین بنی ہے کربلا میں یہ فرشتے حسین کے انتظار میں رہتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ یعبدون اللہ عند قبرہ، قبر حسین کے قریب مسلسل خدا کی عبادت میں مصروف ہے. 70,000. شیخ بھائی نے کہا اے مسیحی 70,000 فرشتے یہاں پر رہتے ہیں. ہم وہ خوش قسمت مذہب ہے جو ہم اس فیوزات سے فیض حاصل کر رہے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں. اور ان 70,000 فرشتوں کی عبادت کا سلیقہ یہ ہے الصلاۃ الواحدہ من صلاۃ احدہم. ان کا ایک نماز کی ایک رکعت 1000 علماء کی عبادت سے افضل ہے. یہ جو 70,000 فرشتے ہیں، یہ جو ایک رکعت نماز پڑھتا ہے، ایک رکعت 1,000 علماء، 1,000 علماء با تقویٰ جس کی پوری زندگی کی نماز اس ایک رکعت سے کم ہے، اور یہ ایک رکعت 1,000 علماء کی عبادت سے اوپر ہے. جو ہے حیران ہوا. یکون ثواب و صلاۃ. شیخ بہائی سینہ پہ مارتے ہوئے فخر کر رہے ہیں. ہمارا مذہب تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ مسیح عالم اعلان ہوا بھائی اس قبر پر 70,000 فرشتے رہتے ہیں، اور وہ صبح سے شام تک سجدہ عبادت رکوع سجود کرتے ہیں. یہ عام رکوع نہیں ہے، عام سجدہ نہیں ہے. ان کی ایک رکعت 1000 عالم کی عبادت سے بہتر ہے. اور یہ سارے عبادتوں کا ثواب حسین کے قبر پر آنے والے زائرین کو ہدیہ کرتے ہیں. اگر پورے عشرے میں یہ جملے پر عمل کرے، جاؤ کربلا وہ ثواب لو جو 70,000 فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا ایک رکعت 1000 عالم کی عبادت سے بہتر ہے. جو ہی آپ کربلا جاؤ گے سارے نماز آپ کو ہدیہ کریں گے، سارے نماز آپ کو ہدیہ کریں گے. تو 2 لاکھ روپیہ خرچ میں تو کیا ہوگا؟ آپ اتنے ثواب لے رہے ہیں. یہ ہے فخر سے شیخ بھائی نے کہا. مسیح نے کہا اب مجھے کربلا جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں یہیں پہ کہوں گا اشہد ان علی ولی اللہ. ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. حسین وہ ہے جس کی مٹی سے اسلام کی حفاظت ہو جاتی ہے، جس کی مٹی سے مسیحیت کے دین کو چیلنج کیا جاتا ہے، اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. درود جو محمد والے محمد. مرداباد کو سمجھ گیا؟ مرداباد. منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے، ماشاءاللہ. 1 روپیہ مسجد کوفہ میں خرچہ کرو، 10,000 درہم کا ثواب ہے. 1 روپیہ خرچہ کرے 10,000 درہم کا ثواب ہے. 10,000 درہم خرچہ کرے کتنا ثواب ملے گا؟ ایک سوال کا جواب دے کر میں تقریر کو کلوز کروں گا. مجھے بتاؤ سچ بولو اتنے ثواب کیوں رکھا ہے؟ ثواب اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ جائیں ادھر، جو ہے اس مقام کو پائے. کوئی آنے والا ہے جس کا نام مہدی ہے. بس کرو یار کتنا کھانا ہے، بہت کمایا بہت کھایا، کچھ تو کربلا کے لیے کام کرو. 50 سال تو گزر گئے، پیٹ تو انسان کا بھرتا ہی نہیں. پھر کھایا پھر کھایا پھر کمایا، اب کیا کروں؟ ایک شخص تھا
اس کا بیٹا ابھی زندہ ہے. اس کے والد نے بڑی کمائی کی. یہ پشاور کا رہنے والا ہے. آیت اللہ حکیم کے پاس وہ چلے گئے. ایک دفعہ زیارت کے نجف گئے اور جو ہے پھر اس کے بعد آیت اللہ حکیم کو دیکھ کر واپس آیا. نجف کربلا کے زیارت کر کے واپس آیا. آ کر اپنے گھر والوں سے کہا بھائی 2 کام رہ گیا ہے. ایک تمہارے لیے کچھ مال جمع کرنا ہے, ایک میرے لیے مال جمع کرنا ہے. کافی میں نے 60-70 سال زندگی کی, انسان پیٹ بھرتا ہی نہیں, پھر کھاتا ہے, پھر سوتا ہے, پھر اٹھتا ہے. آج کے بعد ایک کام کرنے کا دل چاہا ہے. یہ زمین, یہ بیٹا بیٹی, یہ زمین تمہارا اور یہ زمین میرا اپنا. اس نے زمین بھیج دیا, کچھ بچوں کے لیے رکھا اور اتنا پیسہ, اس زمانے کا پیسہ لے کے نجف چلا گیا. اور اس وہاں سے آیت اللہ حکیم سے کہا کہ مجھے اب سے مرنے تک نجف میں اور کربلا میں ہی رہنا ہے. میں نے کافی کھایا پیا, زندگی عیش کی. اب میری تمنا ہے ہر شب جمعہ قبر حسین کی زیارت کرو اور صبح کی نماز مسجد کوفہ میں پڑھو اور بدھ کی رات کی نماز مسجد سہلا میں پڑھو. توجہ ہے, پاکستان میں بھی ایسے لوگ تھے. اور آیت اللہ حکیم کے پاس جا کر اس نے تھوڑا پیسہ ادھر دیا, ادھر ہی مکان لیا. اس کی زندگی اتنی خوبصورت زندگی تھی. ہر وقت وہ نجف میں رہتے تھے اور شب بدھ کی رات سہلا جاتے تھے, شب جمعہ کربلا جاتے تھے. کوئی شخص شب جمعہ کربلا زیارت کے لیے جائے, 1 لاکھ نبیوں کی زیارت نصیب ہوگی. ہر نبی کو کربلا آنا ہے. کچھ زندگی تو اس طرح بھی کیا کرے, کچھ آئے, ذہن بنائے, بچوں کی تربیت کرے. ہم ذرا یہودیوں سے بھی آگے بڑھے. یہودیوں 500 سال سے اس زمانے میں کچھ کھانے پینے کی نہیں تھی, محمد کے روٹ پر آ کر بیٹھ گئے. 500 سال رسول اللہ کے نام پر کھاتے رہے. اب پیغمبر کے انقلاب کے وہاں بیٹھے. ہمیں نجف اسی لیے کوئٹہ کا روٹ اہم ہے. اس روٹ کو ہمیشہ خراب کرتا ہے. کیوں؟ یہاں سے کربلا کا راستہ بنتا ہے. نعرہ حیدری. گلگت بلتستان کے امر کو خراب رہتا ہے, وہاں حقوق نہیں دیتے. میں ایک اتھینٹک وزیر کی بات خود جو میں نے سنا آپ کو بتاتا ہوں. رحمان ملک سے ہم نے کہا بھائی گلگت بلتستان کو صوبہ بناؤ, تو اس نے ہمارے منہ پہ کہہ دیا ہم پاگل نہیں ہیں, کوئی اور حزب اللہ بنائے یہاں پر. یعنی ان کے ذہن میں دباؤ میں بیٹھا ہے. جنرل ضیاء سے کسی جنرل نے کہا بھائی پارچنا پر کیوں ظلم کرتے ہو, تو شیعہ ابھی بھی زندہ ہے. تو جنرل ضیاء نے کہا یہ فکر خمینی پر ہے, ان کو مارتے رہے ورنہ پاکستان میں یہ انقلاب لائے گا. پارچنار کو دباؤ, گلگت بلتستان کو دباؤ, کوئٹہ کو دباؤ. تمہیں نہیں پتا ہم پہاڑوں میں بیٹھے ہیں, تو جب امام آئیں گے تو چین کو فتح وہاں سے ہوگا. یہ روٹ ہے امام مہدی کے گلگت بلتستان, یہ پارچنار روٹ ہے. یہاں سے کابل کا علم خراسان جائے گا. یہ کوئٹہ روٹ ہے امام مہدی کا. تمہارے ذہن میں نہیں ہے جب مہدی ظہور کریں گے پاکستان کا 3 راستہ ہے. ایک چین کو جاتا ہے, کابل کو جاتا ہے, ایک خراسان سے کربلا جاتا ہے. امام مہدی کا روٹ ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. مارو قتل کرو, ہم ختم نہیں ہوں گے. کتنے کو مارو گے؟ درود بھیج, ہر گھر سے حسین ہی نکل آئے. درود بھیج محمد و آل محمد. درود بھیج مرنا واسطے, ٹائم نہیں معذرت. ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. ہم قرآن و سنت کی یہ ایک جواب اس کو بھی دینا چاہتا ہوں. یہ جو ملعون کیا ہے ٹی وی پہ علی زید کہتے, کیا نام ہے اس کا؟ نہیں دوسرا جو زید سعودی عرب میں جیل میں رہا تھا. زید حامد کوئی نام ہے, تو جو ٹوپی پہن کے رہتے ہیں. یہ کہتا ہے, میں اس کو پڑھ رہا تھا, یہ پاکستان میں ٹی وی کے کہتا ہے امام مہدی کا لشکر ہم ہے, ہم اس لیے ہم ابھی سعودی عرب. تو امام مہدی کا لشکر نہیں ہو, تمہارے شکل سے بھی نہیں لگتا ہے. یہ روایت کو توڑتا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں برصغیر کے بارے میں روایت ہے. امام حسین فرماتے ہیں مجھ پہ سب سے زیادہ رونے والی قوم برصغیر میں موجود ہے. آپ کے بارے میں روایت ہے, لیکن چوں روایت میں آگے پیچھے مسائل ہے, اس لیے ہم اتھینٹک بیان نہیں کر سکتے. یہ بناتے ہیں, یہ ہمارے آرمی کو سعودی عرب میں بیچ کر وہی کہتے ہیں نقشے مہدی. نقشے مہدی تمہارے پاس نہیں ہے, نقشے مہدی ہمارے پاس ہے.
نقش مہدی کے لیے عقیدہ ضروری ہے کہ تمہارا فکر بھی امام مہدی پر ہو کہ وہ امام ہو. نعرہ حیدری. آپ ڈرو نہیں, خدا کی قسم, عباس کے علم کی قسم, شیعوں کی عظمت کا وقت آ گیا ہے. دنیا میں اب شیعہ مضبوط ہے, مسلمان مضبوط ہیں, اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں ہے. جب 83 سال کا خامنہئی کسی سے نہیں ڈرتا, جوانوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پینٹاگون کہتا ہے خدا کی قسم پورے امریکہ کے تمام تھنک ٹینک جو منصوبہ بناتے ہیں خامنہئی کی ایک تقریر سے خاک میں مل جاتا ہے. ایسی تمہارے پاس طاقت ہے, خدا کا شکر ادا کرو. ہم ایک اللہم صلی علی محمد, ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی کرتے ہیں کہ دنیا میں جہاں دیکھے عباس کا پرچم نظر آ رہا ہے. پہلے آپ پر مشکل تھا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیستان میں نجف میں آیت اللہ سیستانی کے مضبوط ہاتھوں میں عالم ہے. آیت اللہ سیستانی معمولی مجتہد نہیں ہے, ان مجتہدین میں شامل ہو گئے جنہوں نے کفر کے خلاف فتویٰ لگایا. مرزا شیرازی کے بعد جو نجف میں دوسرا بڑا مجتہد ہے وہ آیت اللہ سیستانی ہے, جس کا ڈیڑھ سجن پر مشتمل فتویٰ نے داعش کو نابود کر دیا. انہوں نے ایک فتویٰ لکھا تھا, نجف کربلا کی حفاظت کے لیے عراق کے غیور جوان نکلے. یہ فتویٰ رات کو نجف کے کیا کہتے ہیں بغداد کے ٹیلی ویژن سے شائع ہوا. اس فتویٰ کے 24 گھنٹے بعد 25.5 لاکھ جوان تقریر اور موصول کو گھیراؤ میں ڈالا اور داعش کا جینا حرام کر دیا. اب دنیا کے نقشے میں داعش ہے ہی نہیں ہے. آج تو کابل میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی کابل پر ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, ہم وہی ہیں جس نے داعش کو شکست دیا, ان کو بھی شکست دے دیں گے. ہاتھ اٹھا کے کہیں نعرہ حیدری. یہ ادھر سے ادھر سے میں یہی اعلان کرنا چاہتا ہوں, سیکورٹی فورس کی ذمہ داری ہے. پاک آرمی ہمارے سارے ملک کے پیسے پاک آرمی پر خرچ ہو رہا ہے, فورس پر 80% بجٹ خرچ ہو رہا ہے, سیکورٹی پر خرچ ہو رہا ہے, ایجنسیوں پر خرچ ہو رہا ہے. بھائی آپ سے یہی توقع ہے ہمارے بارڈر پر کوئی قیامت آ جائے دفاع کریں. آپ بارڈر کی دفاع کرے بیٹھے ہوئے, ملک کی سیاست کرے نہیں, سیاست عوام کریں گے. فوج کھا رہے ہیں تو کابل کے بارڈر کو حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, اور گلگت بلتستان کے بارڈر کی حفاظت تمہاری زندگی ہے. لاہور جہاں سے طالبان کو خطرہ ہو اس کو سیکورٹی دینا فوج کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے, ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے. اگر تم سیکورٹی نہیں دے سکتے وہ تمہاری نالائقی ہے. اگر کہیں سے طالبان آ گیا ہم تو تمہیں پکڑے گا, عوام تمہیں پکڑیں گے, تمہارا گریبان پکڑے گا, کیونکہ میرا پیسہ تم کھا رہے ہیں, قوم کے بجٹ تم لے رہے ہو, دنیا کے سب سے عیش تم کر رہے ہو, تمہارے بچے آرمی پبلک سکول بہترین سکول میں پڑھ رہے ہیں. آج اگر بارڈر پر کوئی نام ہوا کہیں تم نے طالبان کی شکل میں پاکستان میں ان کو آنے دیا تو علی والے ان کا دفاع کریں گے, اس وقت پرچم میں عباس حمل کریں گے. ہم پاکستان کی سرزمین کو کسی طالبان کے لانے نہیں دیں گے. طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. تمام ملک کے پیسے فوجی چکر کھاتے ہیں, تمہارے ملکیت میں ہے, بہترین زمین تم لے رہے ہو. ہم کی دکھاؤ کھاؤ, لیکن بارڈر پر کسی طالبان کی آمد کی خبر نہ دو. ملک کی حفاظت کریں, بارڈر کی حفاظت کریں, قوم کی حفاظت کریں, فتح کی حفاظت کریں. یہ ملک سنی شیعوں کا مجموعہ ملک ہے. آپ نے جنرل ضیاء نے طالبان بنایا, ہمیں زیادہ نقصان نہیں ہوا. فوجی پبلک سکول کے بچوں کو کس طرح ذبح کیا, ان کے ہاتھ میں طاقت آئے یہ نہیں دیکھتا یہ پولیس ہے, فوج ہے, سنی ہے, شیعہ ہے, سب کو مار دیتا ہے. اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے جو خیبر پختونخوا کی بارڈر جو افغانستان سے ملتے ہیں, ہمیں آپ پر تشویش ہے. وہاں پر ہمارے جگر ہے, جان ہے, 12 چنار. اگر 12 چنار کی سرحد کو کچھ ہوا تو انتظامیہ سے بتا رہے ہیں. وہاں پہ شیعہ رہتا ہے, مسلمان رہتا ہے, وہاں پر علی والے رہتے ہیں, وہاں پہ مسلمان. یہ درس ہم نے کربلا سے لیا ہے. علی کی بیٹی نے حق کی آواز بلند کی, اسی لیے امام سجاد اسلام فرماتے ہیں
سب سے زیادہ مظالم کہاں ڈھائے گئے؟ امام نے فرمایا شام، شام، شام۔ علی کی بیٹی نے یزید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی، دربار کو ہلایا کہ مولا شام میں کیا ہوا؟ اکبر کے سینے میں برچھی لگی تو کربلا، قاسم کے بدن ٹکڑے ہوئے تو کربلا میں، اصغر کے گلے پہ تیر پیوست ہوا تو کربلا میں، ہائے معصوم بچے پیاسے پیاسا لتش رہے تو کربلا میں، عباس کے بازو کٹے تو کربلا میں۔ شام میں کیا ہوا؟ امام سجاد نے فرمایا کربلا کی سارے مصیبتوں پہ میں صبر کر سکا، لیکن علی کی بیٹیوں کے ننگے سر 18 گھنٹہ دروازے ساتھ پر رہنا اور 400 کرسی نشین کے سامنے علی کی بیٹی آہو، یزید بلند ممبر پر بیٹھا ہوا ہو، ہاتھ میں شراب ہو، حسین کا سر سونے کے برتن میں ہو، آل رسول کے ہاتھوں میں زنجیر ہو۔ شام میں یہ منظر میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہائے علی کی بیٹی نے کس طرح خطبہ دیا یزید کے دربار میں۔ سلام ہو، آج بھی آپ شام جائیں نا، میں وہاں جا کر مسجد کے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پیسہ دیتا ہوں، ان کو اچھا خاصا پیسے کہ تو بھائی مجھے اس منبر پر جانے دے جہاں پہ سجاد خطبہ دیا، تاکہ وہ ہمیں چھوڑے، مجھے اس جگہ پہ بیٹھنے دے جہاں پہ علی کی بیٹی بیٹھ کر جواب دے۔ خدا کی قسم 40 فٹ، اب بھی 40 فٹ پر اس کی کرسی ہے، اس زمانے کا 40 فٹ ہے، اور اتنے بلندی پر ہے، اور آل رسول نیچے ہے، اتنی بڑی مسجد ہے۔ یہ حضرت یحییٰ کے دور سے یہ مسجد چلا آ رہا ہے، اس لیے اس جگہ پر حضرت یحییٰ کی بھی قبر ہے۔ بہت پرانی یہ مسجد امیہ نہیں ہے، یہ انبیاء کی مسجد ہے، اس نے اپنا نام مسجد امیہ رکھا ہے۔ یہاں پر جو ہے 40 فٹ اوپر اونچے اور اہل بیت، اور دیکھنے بھی سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا تھا۔ وہاں پہ علی کی بیٹی نے پورے 400 کرسی نشین کو سناٹا بچا دیا، اور 400 وہاں پہ بیٹھے جتنے بھی مہمان تھے سب کے منہ کو بند کر دیا، اور علی کی بیٹی نے یہ جملہ کہا یزید کدھر قیدات وسیع صاحبہ، جو کچھ کرنا کرو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انک لم تمحو الذکر، اہل محمد کے ذکر کو نہیں مٹا سکتے۔ آج آؤ اتنا بڑا مجمع جو آل محمد کے تذکرے کر رہے ہیں، یہ علی کی بیٹی کی دعا تھی، یہ علی کی بیٹی نے اس کی خبر دی تھی کہ لوگ زندہ رکھیں گے۔ عزاداران سید الشہداء، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ تمام بنی ہاشم کے نوجوان شہادت کے درجے پر پہنچے، اب شبیہ پیغمبر علی اکبر خیمے سے باہر نکلتے ہیں، شبیہ پیغمبر اکبر عزت جہاد کے لے آتے ہیں۔ خدا رسول کا درود ہو علی اکبر پر، وہ جوان جو شکل میں محمد، جو سیرت میں محمد، تمام تر شکل و صورت میں رسول اللہ جیسا، وہ جوان میدان میں نکلتے ہیں۔ امام حسین نے اپنے جوان کو روکا نہیں، کیوں؟ اپنا نفس تھا، اس نے خدا کے درگاہ میں جانا تھا۔ علی اکبر خیمے سے نکلے، لیکن فدا کا جو انداز ہے وہ بہت ہی طویل انداز ہے۔ کبھی امام حسین نے فرمایا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کے آؤ، کبھی امام نے فرمایا جاؤ علی کی بیٹی سے اجازت لے کے آؤ۔ جب علی اکبر خیمہ گا گئے، کوہرام مچ گیا، سب بیویاں امام علی اکبر کے گرد طواف کرتے تھی اور فرماتی تھی واہ محمد غالیہ۔ علی اکبر علیہ السلام کافی دیر فضا میں لگے رہے، جب حسین کے سامنے آ گئے، امام حسین نے فرمایا بیٹا جاؤ خدا کے راہ میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر میدان کی طرف رواں ہو گئے، علی اکبر کے کانوں میں حسین کی
تو آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ بوڑھے بیٹا بوڑھے باپ ننگے پاؤں کربلا کی میدان میں چل پر کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے، اللہم فاشہد ہؤلاء القوم فقد برز الیہ غلام اشبہ الناس برسول کا، خدا تو گواہ رہنا ایسے جوان میدان کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ جب ہم اہل بیت تیرے محمد کی دیدار کے مشتاق ہوتے تھے، ہم اس جوان کی شکل و شمائل کو دیکھتے تھے، ہمیں رسول اللہ یاد آتے تھے۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، علی اکبر نے امام حسین سے فرمایا آخری مقام واپس جائے۔ علی اکبر میدان بلا کی طرف آگے بڑھے، حیدر کرار کا یہ پوتا اگرچہ پیاسے تھے، اگرچہ 3 دن کے بھوکے تھے، لیکن علی حیدر کرار کی شجاعت دکھایا۔ کبھی میں منع پر حملہ کیا، کبھی میں شرح پر حملہ کیا، آدھا گھنٹے کے اندر 250 پہلوان کو واصل جہنم کیا۔ لیکن اکبر کی نظر بوڑھے باپ کے چہرے پر تھی، بار بار پلٹ پلٹ کے حسین کے غریب چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ ابھی علی اکبر واحد وہ شہید ہے جو کافی جنگ کرنے کے بعد واپس خیمگاہ آ گئے اور امام حسین کی خدمت میں آیا، لیکن زخمی تھے، بدن سے خون جاری تھا۔ کافی جنگ کرنے کے بعد امام حسین نے فرمایا بیٹا کیوں آئے ہو؟ علی اکبر نے ایک بہانہ بنایا، ایک بہترین بہانہ، بابا مجھے پیاس لگی ہے۔ علماء نے اس جملے کی بہت شرح کی ہے۔ ظاہراً بیٹا تھا، باپ نے جب پوچھا کیوں آئے تو فرمایا مجھے پیاس لگی ہے۔ علماء فرماتے ہیں علی اکبر کو پتا تو تھا خیمگاہ میں 3 دن سے پانی نہیں ہے۔ عزاداران سید الشہداء، لیکن علی اکبر کی تمنا یہ تھی کہ پانی کے بہانے امامت کے زبان کو اپنے زبان میں لے، یہ علی اکبر کی تمنا تھی۔ عام حالت میں علی اکبر شرما رہے تھے۔ دوسری تمنا یہ تھی اکبر پہلے حوض کوثر میں جانا تھا، حسین کی پیاس کی خبر دینی تھی فاطمہ کو۔ ہائے میرا غریب بابا حسین کتنے پیاسے ہیں، یہ پتا چلنا تھا۔ اکبر کھڑے ہوئے بابا مجھے پیاس لگی ہے۔ حسین نے قریب بلایا، بیٹا میرے زبان کو اپنے زبان پہ لگنا۔ علی اکبر نے جب بوڑھے باپ کے زبان اپنے زبان میں رکھا، فوراً زبان نکال کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا تیری پیاس کی زبان تو آسمان تک جا رہی ہے، میں یہی جاننا چاہتا تھا مظلوم کربلا کتنے پیاسے ہیں۔ حوض کوثر پر محمد کو خبر دوں گا، علی کو خبر دوں گا، یا محمد جدہ انظر الی الحسین، تیرا حسین کو دیکھو کتنے پیاسے ہیں مظلوم کربلا۔ دو علماء فرماتے ہیں ایک اور خواہش تھی علی اکبر کی، توجہ، وہ عزاداران سید الشہداء، خدا آپ کا جو تمنا کیا تھی؟ چاہتے تھے علم امامت تھوڑا چوسے، علم امامت لے لے، علم امامت کو حاصل کرے، جس طرح علی نے رسول اللہ کے زبان کو اپنے زبان میں رکھا تھا۔ اور جب یہ تمنا بھی پوری ہو گئی، پھر علی اکبر نے کہا بابا میں میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ اس دفعہ اکبر خیمگاہ کی طرف نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ بابا سے ودا کرنے کے بعد سیدھا میدان کی طرف۔ اکبر اس لیے نہیں گئے، پورے بدن سے خون جاری تھا۔ علی اکبر نہیں چاہتے تھے اہل حرم اکبر کے زخمی بدن کو دیکھے۔ میں عرض کروں گا اکبر آپ خیمگاہ اس لیے نہیں گئے کہ آپ کا زخمی بدن نہ دکھائے۔ ہائے شام غریبان، جب تیری لاش مقتل میں سوئی تھی، ہائے سکینہ تیری لاش چنا گئی۔ ہذا اخی علی اکبر۔ عزاداران سید الشہداء، اجرکم علی اللہ۔ آج 7 محرم ہے، خواہران سے گزارش ہے، مردوں سے گزارش ہے، آج حسین پر ماتم کرو، آج حسین پر سرخیاں کرے،
آج علی اکبر پر ماتم کرے۔ امام صادق فرماتے ہیں میں اس جوان پر روؤں گا جس پر حسین روتے رہے۔ اکبر پر غریب کربلا روئے، حسین روئے۔ عزاداران سید الشہداء، عزاداران سید الشہداء جب علی کی بیٹی مدینہ پہنچ گئی، جب قافلہ مدینہ پہنچا تو علی کی بیٹی 40 دن تک حسین کے کمرے سے باہر نہیں گئی۔ کمرہ حجرہ حسین میں سر رکھ کر تمام خواتین سے وہیں پہ ملتی تھی اور فریاد واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ 40 دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ امام سجاد کے خدمت میں آیا اور عبداللہ نے کہا اے زمانے کے امام، علی کی بیٹی میرے گھر نہیں آئی، میرا بھی کربلا پر حق ہے، میرے 2 شہزادے کربلا میں قتل ہوئے ہیں، میرا بھی حق ہے۔ علی کی بیٹی سے کہے آج ایک مجلس میرے گھر میں پڑھا ہے، میرے بچوں کے نام ایک مجلس پڑھے۔ علی کی بیٹی نے امام سجاد کے حکم کو مانا اور عبداللہ کے ساتھ گھر چلی گئی تو کیا دیکھا، عبداللہ نے سیاہ کپڑوں سے گھر کو تزئین کیا ہے، مدینے کے خواہران کو بلایا ہے اور علی کی بیٹی ممبر پر گئی اور کربلا کے واقعے سنا کر اتری۔ جب خواتین چلی گئی تو عبداللہ آگے بڑھا۔ عبداللہ نے کہا بی بی 2 خبریں کربلا سے آئی ہے، یا صاحب العصر والزمان، میں امام زمان سے معذرت چاہتا ہوں، یہ تو جملہ میں کیسے بیان کروں۔ عبداللہ نے کہا اے علی کی بیٹی زینب اے شہزادی، 2 خبریں کربلا سے آئی ہیں، مجھے یقین نہیں آتا، آپ تصدیق فرمائیں۔ زینب نے کہا کیا خبر ہے؟ پہلی خبر تو یہ ہے کیا یہ بات صحیح ہے جب میرے جوان بیٹوں کے جنازے آ گئے آپ روئی نہیں، آپ نے ماتم نہیں کیا؟ ماں ہو بیٹوں پر نہ روئے، اس خبر نے میرا دل چھل گیا۔ زینب ہائے میرے مظلوم بیٹوں کے لاش پہ کون رویا؟ اگر ماں نہ روئی، اگر ماں نے ماتم نہیں کیا، میں نے سنا ہے لاشوں کو لانا تھا، آپ خیمہ گاہ کے اندر چلی گئی، آپ لاشوں میں روئی نہیں۔ یا حضرت علی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوا، کہا عبداللہ یہ خبر صحیح ہے، میں اس لیے نہیں روئی، میں رونے نہیں گئی تھی، میں سالار کربلا کو حوصلہ دینے گئی تھی۔ اگر میں روتی تو حسین کا حوصلہ پس ہو جاتا۔ میں نے حسین کو دیکھا، حسین کا چہرہ متغیر نظر آیا، اگر میں روتی تو مظلوم کربلا کا چہرہ متغیر ہوتا، اس لیے میں نہیں روئی۔ عبداللہ نے کہا اچھا میرے بیٹوں پر نہیں روئی؟ کہا نہیں، میں حسین کو حوصلہ دینے گئی تھی، میں حسین کا شریکت الحیات کرنے گئی تھی۔ تو عبداللہ نے کہا پھر مجھ تک ایک اور خبر آئی ہے، وہ خبر کیا ہے؟ جب اکبر گھوڑے سے گرے تو میں نے سنا ہے کہ آپ خیمہ گاہ سے دوڑتے بھی اکبر کے لاش پر گئی، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی زمین پر گر گئی، ہوش آ کر کہا عبداللہ کاش تم کربلا ہوتے جب شبیہ پیغمبر گھوڑے سے گرے، میں دیکھ رہی تھی کہیں حسین دائیں گر رہے تھے کہیں بائیں گر رہے تھے، زمین کربلا کی مٹی سر پہ ڈال رہے تھے اور زمین سے پکار پکار کر کہہ رہے تھے اے کربلا این علی اکبر، این علی اکبر، اے کربلا میرا اکبر کہاں ہے، میرا اکبر کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ خدا کی قسم عبداللہ حسین کی بینائی ختم ہو گئی، میں نے سہارا دیا، حسین زینب زندہ ہے، ابھی تیری بہن زندہ ہے، اگر میں سہارا نہ دیتی حسین لاش اکبر پر نہ پہنچتے، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، زمین کربلا میرا جواب دکھاؤ۔ پھر اکبر کے لاش توجہ امام زمان سے میرے معلوم مانگی ہے، پھر امام علی اکبر کے لاش سے خطاب کر کے فرماتے بیٹا ایک دفعہ پھر بوڑھے باپ کو بلاؤ، میں تیری آواز میں پتہ لگاؤں کہ تیرا لاش کہاں ہے۔ بڑی مشکل سے
مظلوم کربلا اکبر پہ لاش پر پہنچے، کیا منظر دیکھا؟ اکبر نے بایاں ہاتھ سینے پہ رکھا ہے، دایاں ہاتھ کربلا کی زمین پر ہے۔ حسین جھک کر دایاں ہاتھ اٹھایا، اپنے امامت کے گلے پر رکھا۔ اکبر سے کہا بیٹا بایاں ہاتھ بھی اٹھاؤ۔ اکبر نے انکار کیا۔ حسین نے کیا دیکھا؟ جوان بیٹے کے سینے میں سنان کا نیزہ، سنان کا کٹا ہوا نیزہ ہے۔ علی اکبر امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا، ایک دفعہ ابراہیم خلیل کو بلایا، دادا ابراہیم آؤ، میرے آنکھوں میں پٹی نہیں ہے۔ برچی پر امامت کا ہاتھ پکڑا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، نیزہ نکالنا تو کربلا کی زمین کانپنے لگی، اکبر کی روح پرواز ہو گئی۔ حسین کو سکون نہیں ملا۔ امام صادق فرماتے ہیں جب حسین کو سکون ملا، فَوَضَا خَدُّهُ عَلَى خَدِّهِ، اپنا چہرہ بیٹے کے چہرے پر رکھ دیا، فَأَطَالَ الْبُكَاءَ، کافی دیر روتے رہے۔ یہ مرثیہ پڑھتے گئے، یا بنیا انا الدنیا بعدک الوفا، ہائے میرا جوان، ہائے میرا اکبر، اب دنیا کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ لعنت اللہ۔